حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ کے موردین نے گستاخی کی معافی مانگ لی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ السلام 27 ذی الحجہ 529 ہجری بروز 4 شنبہ مقابر شوستیزیہ بغداد میں جانب عرب صلحہ کا قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ کے ہمراہ علماء فقراء کی ایک بڑی جماعت بھی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ کی قبر پر مبارک پر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ آپ رحمۃ اللہ کے ہمراہ آئے ہوئے تمام لوگ جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے تھے گرمی سے نڈھال ہونے لگے۔ کافی دیر قیام کرنے کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام مڑے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام نے فرمایا 15 شعبان 499 ہجری بروز جمعہ میں حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ اور ان کے مریدین کے ہمراہ نکلا تاکہ نماز جمعہ جامع رصافہ میں ادا کریں۔ جب ہم دریا پر پہنچے تو حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس نے مجھے دریا میں دھکا دے دیا۔ سردیوں کے دن تھے۔ میں نے بسم اللہ شریف پڑھ کر غسل جمعہ کی نیت کر لی۔ اس وقت میں نے صوف کا جبہ پہن رکھا تھا اور میرے پاس ایک کتاب کے کچھ اوراق بھی موجود تھے اور ان اوراق کو میں نے دائیں جانب ہاتھ میں تھام لیا تاکہ وہ گیلے نہ ہو جائیں۔ حضرت شیخ اور ان کے مریدین نے مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ میں دریا سے نکلا اور پانی سے بھیگے ہوئے جبے کو نچوڑا اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ سردی کی وجہ سے میرے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ حضرت شیخ کے مریدین نے میری مدد کرنی چاہی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جھڑک دیا اور کہا کہ میں نے اس کی آزمائش کے لیے اس سے اذیت دی، مگر یہ پہاڑ کے مانند ہے، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ آج جب میں حضرت شیخ کی قبر پہ آیا تو میں نے دیکھا آپ رحمۃ اللہ کے سر مبارک پر یاقوت کا تاج ہے اور ہاتھ میں سونے کے کنگن ہے، پاؤں میں سونے کا پوش ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ کا داہنے ہاتھ ساکت ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس ہاتھ سے تمہیں دھکا دیا تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے حضرت شیخ کے حق میں دعائے خیر کی اور 5000 اولیاء نے اپنی اپنی قبور سے آمین کہا۔ اللہ عز و جل نے حضرت شیخ کے ہاتھ کو تندرست کر دیا، چنانچہ اسی وجہ سے میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ آئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ جب اپنے اصحاب کے ہمراہ بغداد تشریف واپس پہنچے تو شہر میں اس بات کا شور مچ گیا۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس کے مریدین اکٹھے ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام کے پاس آ گئے تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام سے اس بات کا ثبوت طلب کریں۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ہیبت کی وجہ سے کچھ نہ پوچھ سکے۔ آپ رحمۃ اللہ ان کے آنے کا مقصد جان چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے ان سے کہا کہ تم 2 مشائخ کا انتخاب کر لو، وہ تمہیں میرے قول کی صداقت کا یقین دلائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن ابن ایوب یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ جو کہ بغداد میں نوارد تھے اور حضرت شیخ عبد الرحمن جو کہ بغداد کے رہائشی تھے، ان کا انتخاب کیا۔ یہ دونوں بزرگ صاحب کشف و کرامت تھے۔ یہ دونوں بزرگ اس وقت موجود نہ تھے۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ کے مریدین نے آئندہ جمعے تک کا وقت دیتے ہوئے کہا ہم آئندہ جمعہ تشریف لائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد حضرت شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ السلام ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور کہنے لگے شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم درست فرماتے ہیں اور انہوں نے میرے متعلق تمہیں جو خبر دی وہ درست ہے۔ ابھی وہ اپنی بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ بھی دوڑتے ہوئے تشریف لائے۔ انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا۔ ان دونوں حضرات کی باتیں سن کر حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کے مریدین نے آپ رحمۃ اللہ سے اپنی گستاخی کی معافی مانگ لی۔